معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ سوری یار، میں یوں ہی رواں ہو گیا تھا۔ اس پینیا ارک کے زور کالیے نے سر کھجایا۔ تو تجربہ صرف میرا ہے۔ ایک بار میں پھیری لگا رہا تھا ادھر راولپنڈی کینٹ کے علاقے میں، تو ایک میم نہ بڑی بڑی چھاتیوں والی اس نے 2 پرانے کٹورے خریدے اور مجھے کمرے کے اندر لے جا کر سب کچھ اتار دیا اور کہنے لگی کچھ دیکھنا ہے؟ تو میں نے کہا میم صاحب باقی رہ کیا گیا ہے؟ تم میری ماسی کی عمر کی ہو، کچھ شرم کرو، ان کاموں کے لیے محلے والیاں تھوڑی ہیں۔ تو جناب عالی، تجربہ صرف میرا ہے، باقاعدہ شادی شدہ ہوں، 5 بچے ہیں اور بیوی کے علاوہ اوپر سے اللہ کا فضل بھی ہوتا رہتا ہے۔ اوئے ڈاکٹر، میں نے تجھ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں رہ نہیں سکتا، میری مجبوری ہے، پر تو نے ناراض نہیں ہونا، وعدہ۔ ڈاکٹر صرف سر جھٹک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ بزنس کی بات نہیں کر رہا، میرے اندر خود بدھ رہے گی، بے چینی رہے گی۔ صرف اتنا بتا دے کہ سری بہلول سے گریٹ ڈپارچر والا کون سا ٹکڑا لے کر آیا ہے؟ وہ والا جس میں محل کے لوگ سو رہے ہیں اور شہزادہ سدھارتھ چپکے سے جا رہا ہے، یا جس میں وہ گھوڑے کنیتکا پر سوار بہت خاموشی سے محل سے نکل رہا ہے، یا پھر جب وہ اپنی پگڑی اور شاہی چھتر حوالے کر رہا ہے؟ کون سا یار، اتنا تو بتا دے، کون سا گریٹ ڈپارچر ہے تیرے پاس؟ میں دکھا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر اٹھا اور سردی نے جوڑوں کو ٹھنڈا کر کے سخت کر دیا تھا، اس لیے اٹھا تو قدرے مشکل سے اٹھا اور سڑک کی جانب جانے لگا جہاں وے سائڈ ہوٹل کے ایک چھپر تلے اس کی کار کھڑی تھی۔ کتورے نے سمجھا کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے، اس لیے وہ بھی دم گیلی زمین پر پٹک کر اٹھا، لیکن اٹھتے ہی جان گیا کہ صرف ایک گیا ہے، بقیہ دونوں مزے سے دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، اس لیے پارٹی ختم نہیں ہوئی۔ چنانچہ وہ دم ہلا کر پھر سے استراحت کرنے لگا۔ وے سائڈ ہوٹل کی نیم تاریک کوٹھریوں میں کوئی بلب روشن ہوا تو ان میں سے ایک کوٹھری الگ ہو گئی اور اس کی کھڑکی میں سے روشنی باہر آئی تو ٹھٹھرتی ہوئی ان تک پہنچنے سے پیشتر دم توڑ گئی۔ چک درہ پل پر بھی چند روشنیاں جلتی تھیں۔ سردی ایسی نہ تھی کہ دریائے سوات کے پانیوں کے قریب کھلی فضا میں اطمینان سے بیٹھا جا سکے، لیکن وہ دل پر جبر کیے بیٹھے رہے، ڈھیٹ بنے کچھ لاپرواہ ہو کر بیٹھے رہے۔ ڈاکٹر اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ گھسائے لچکتا چلا آ رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے ایک ہاتھ باہر نکالا اور کالیے کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے اخباری کاغذ میں لپٹے پتھر کو سر جھکا کر عقیدت سے وصول کیا اور پھر بے حد احتیاط سے کاغذ کی تہیں الگ کیں۔ تاریکی ایسی تھی کہ گرے پتھر کو سیاہ بناتی تھی۔ جب کچھ دکھائی دیا تو جو کچھ دکھائی دیا وہ کالیے کے منہ سے پینیا کہلوانے کے لیے کافی تھا۔ یہ چھوٹا سا ٹکڑا کسی سٹوپے کا حصہ تھا، مہاتما بدھ کی زندگی کی کہانی جہاں ایک دائرے میں چلتی ہے اور زائر اپنی آنکھیں ان مجسموں پر رکھتے ہوئے طواف کرتے ہیں۔ یہ کہانی کوئن مایا کے اس خواب سے شروع ہوتی ہے جس میں ایک سفید ہاتھی آسمان سے اتر کر اس کی جانب آ رہا ہے۔ یہ کہانی کوئن مایا کے اس خواب سے شروع ہوتی ہے جس میں ایک سفید ہاتھی آسمان سے اتر کر اس کی جانب آ رہا ہے اور ان خاک دانوں پر اختتام کو پہنچتی ہے جن میں بدھ کی خاک ہے، اور انہیں مملکت کے تمام حصوں میں اونٹوں اور ہاتھیوں پر بھجوایا جا رہا ہے۔ اسی کہانی میں گریٹ ڈپارچر بھی آتا ہے۔ کالیا ایک عشق میں مبتلا اور فنا چہرے لیے اس ٹکڑے کو جیسے آنکھوں سے لگانا چاہتا تھا۔ سدھارتھ کا گھوڑا کنیتکا کا اپنی تھوتنی ان کے قدموں میں رکھے کھڑا ہے۔ شہزادہ سدھارتھ اپنی شاہی چھتر اور پگڑی
اپنے ایک دوست کے حوالے کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، کیا پینیا آرٹسٹ تھے، اور کیا پینیا اگلیاں تھیں جنہوں نے ایسے لاکھوں ماسٹر پیس بنائے۔ اس نے ٹکڑے کو آنکھوں سے لگایا اور چوم کر ڈاکٹر کو واپس کر دیا۔ ڈاکٹر، یہ بزنس کی بات نہیں، دل کی بات ہے۔ کیا پینیا لوگ تھے جنہوں نے گندھارا کے پورے عہد میں صرف مجسمے بنائے، اور عبادت گاہیں کہاں بنائیں؟ صرف وہاں جہاں سے منظر آسودگی اور سکون دیتا ہو۔ کیا پینیا تہذیب تھی؟ اور اب پونے 2000 سال بعد 20ویں صدی کے آخری برسوں میں یہ پاکستان، کیا پینیا تہذیب ہے؟ چلیں، ڈاکٹر نے پوچھا، اس اندھیرے میں کوئی چلا بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کالیا بڑبڑایا، لیکن میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے دکھائی دیتا ہے، اللہ رسول کی قسمیں مجھے دکھائی دیتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ مشاہدی، اندھیرا بہت ہو چکا ہے، پر تمہیں پانیوں کے چلنے کی آواز تو آ رہی ہے نا؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ آواز مدھم ہو رہی ہے۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ندیوں سے مل کر ایسے دریا بنتے ہیں۔ ایک ندی بندے کے دماغ میں سے نکلتی ہے، دل کے راستے باہر آتی ہے، اور اس ندی میں یہ گندھارا کے مجسمے ہوتے ہیں یارا، سندھی کڑھائی اور پنجابی کھیس ہوتے ہیں۔ ہزاروں برسوں کی کمائی ہوتی ہے، ہاتھوں، آنکھوں اور دماغ کی۔ تم لوگ دھیان ہی نہیں دے رہے، پرواہ ہی نہیں کر رہے۔ تم بنا شک جو مرضی آئے کر لو، پر ملک تبھی قائم رہتے ہیں جب وہ اپنی ہزاروں برس کی کمائی کو کلی بنا کر دیواروں پر سیاسی نعرے نہیں لکھتے۔ اوے مشاہدی، سن رہا ہے نا؟ ہاں، سن رہا ہوں۔ تو پھر مجھے بلیک لیبل تلاش کر دے، اندھیرے میں دکھائی نہیں دے رہی۔ ایک گھونٹ لگوا دے، رب تیرا بھلا کرے۔ اب چلیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ کالیے نے وسکی کا گھونٹ لینے کی بجائے اسے حلق میں انڈیلا اور صدقے کہنے کے بعد ڈاکٹر کے اب چلیں کی نقل اتاری۔ آہو، تیرے تو من کو ٹھنڈ ہے، تیرے پاس گریٹ ڈپارچر جو ہے۔ اب چلیں؟ کیوں چلیں؟ ہمیں کہاں جانا ہے؟ تو سب دیکھ رہا ہے کہ ہم نے اب کہیں نہیں جانا، اور کم سے کم ڈاکٹر کے اس بنگلے میں تو نہیں جانا جس کے باتھ روموں کے کموڈ پینیا اتنے ٹھنڈے ہیں کہ ان پر بیٹھنے سے پینیا پٹھی پر نیلے رنگ میں کموڈ کا نقشہ بن جاتا ہے۔ میں نے باتھ رومز میں بھی ہیٹرز کا بندوبست کر دیا ہے۔ ڈاکٹر شاید ہنسا کہ اندھیرے میں اب وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی ہنسی کی آواز سن کر کتورے نے بھی اپنے ہونے کی خبر ایک وف سے دی۔ مشاہدی، اوے پت پینڈو، صرف ایک اور بات کر لینے دے۔ میں ذرا ٹن ہوں اور میں ذرا لہر میں ہوں۔ اوے تو نے استاد عشق لہر کا کلام سنا ہے؟ نہیں سنا تو لکھ لعنت ہے تم پر۔ وہ کہتا ہے، پر نہیں، اس وقت میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہمیشہ پوچھتا تھا کہ گندھارا میں کیا چام ہے۔ میں بتاؤں؟ بس آخری بات بتاؤ، مشاہد نے کہا۔ وہ پتہ نہیں کالیے کی آواز سن بھی رہا تھا یا نہیں۔ وہ شاید مردان کے قرب میں تھا یا برگیتا کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ وہ کہیں اور تھا، ڈاکٹر بھی ان سے الگ تھا، لیکن کالیا بولے چلے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کو اس چام کا پتہ ہے۔ کیوں ڈاکٹر؟ ڈاکٹر بولا نہیں۔ مشاہدی، جب تم سری بہلول جاتے ہو، نل یا کہیں اور جہاں پتھر یا گٹا ملتا ہے، تو ایک شخص آتا ہے کمبل کی بکل مارے، اور وہ آپ کے سامنے آ کر ادھر ادھر نگاہ ڈالتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر اپنی بکل میں سے بلے شاہ کا چور نہیں نکالتا، ایک پتھر نکالتا ہے، گندھارا کا کوئی ٹکڑا نکالتا ہے۔ اور مشاہدی، کیا یہ دل روکنے والا تجربہ نہیں کہ کسی پینیا کاریگر بندے نے 1.5 پونے 2000 برس پہلے جو مجسمہ بنایا تھا اسے تم پہلی بار دیکھ رہے ہو؟ ہاں، پونے 2000 برس میں اور کسی نے اسے نہیں دیکھا، صرف تم دیکھ رہے ہو، اور وقت اور کائنات کے سارے نظریے تمہارے قدموں میں بچھ جاتے ہیں۔ اسے اس ٹکڑے کو اس شخص نے نہیں دیکھا جو اسے بیچ رہا ہے، جس نے اسے کھیت میں سے یا کسی کھنڈر میں سے کھودا ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ ایک قابل فروخت شے ہے، مرچنڈائز۔ چنانچہ وہ اسے نہیں دیکھتا۔ تم اسے پونے 2000 برس کے بعد
پہلے بندے ہو جو دیکھتے ہو، اور اگر تم اسے نہیں خریدتے تو تم اس ماسٹر پیس کو آخری مرتبہ دیکھ رہے ہو، کیونکہ وہ کہیں بھی جا سکتا ہے لیکن کسی میوزیم میں نہیں جائے گا، اس لیے تم اسے آخری مرتبہ دیکھتے ہو۔ تو یہ چام ہے گندارا کی، کیوں ڈاکٹر؟ اور یہ ندی سوکھ رہی ہے، ہماری ہزاروں برسوں کی کمائی سوکھ رہی ہے۔ کتورے نے دوبارہ وف وف کر کے کالیے کی تائید کی۔ درجہ حرارت 0 سے نیچے تھا اور اب برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ دریا کی آواز پہلے سے بلند تھی اور دور پہاڑوں کے دامن میں آلوچے کے جو باغ تھے ان کی جانب سے ایک برفیلی ہوا آتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ہوٹل کے پچھواڑے میں جو تنہا درخت تھا اور جس کی سوکھی ہوئی سیاہ شاخوں پر کہیں کہیں سفید دھبے تھے اور آلوچے کے شگوفے کھلنے کے لیے ابھی تھوڑی سی حدت درکار تھی، جو اگلے 3-4 ہفتوں میں تو ممکن نہ تھی، لیکن وہ 3-4 ہفتے اسی وقت گزر گئے۔ آلوچے کے درخت کے سفید دھبے دیکھتے دیکھتے ان کی نظروں کے سامنے اندھیرے میں کھلے اور ان سے روشنی ہوئی۔ سوکھی ہوئی شاخوں پر سفید روشنیاں تھیں جن سے دریائے سوات کے پانیوں پر لشک پیدا ہوتی تھی۔ سارے کا سارا سلیٹی منظر ان کے سامنے آ گیا اور نرگس کی تیز بھید بھری مہک نے ان چاروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 4 چیزیں جو ہر دسمبر میں اسے بلاتی ہیں، اور ان میں سے ایک وادی سوات کا سلیٹی منظر ہے۔ آلوچے کے سفید شگوفوں کی روشنی نے کتورے کی آنکھوں کو بھی چندیا دیا اور اس نے بیزار ہو کر ایک اور وف کی آواز لگائی۔ 4 چیزیں ہیں۔ دور پہاڑیوں میں کہیں کہیں مائکا کی دھات پتھروں میں تھی اور دھوپ کی زد میں آ کر اس طرح لشکاریں مارتی تھی جیسے کوئی آئینے کے ٹکڑے سے پیام بھیجتا ہو۔ مشاہد صبح کے اس سردیلے منظر کو دیکھے چلا جا رہا تھا۔ پہاڑیاں ایک بہت ہلکی دھند میں تھیں اور ان میں سے صرف وہ پتھر الگ ہو کر دکھتے تھے جن میں مائکا دھوپ کو دھتکار کر واپس بھیجتی ہو۔ ڈاکٹر نے واقعی باتھ روم میں بھی ہیٹرز کا بندوبست کر رکھا تھا اور کالیے کی پشت کو آج صبح کوئی شکایت نہ تھی۔ بٹ کھیلا کا بازار، جسے سول ہسپتال میں مقید گھروں سے دور اداس ہوتے اور ٹرانسفر کی عرضیاں مسلسل لکھتے نوجوان ڈاکٹر ایشیا کا سب سے طویل بازار کہتے تھے، آج جمعہ کی وجہ سے بند پڑا تھا۔ بازار کے اختتام پر دائیں جانب وہ ریسٹ ہاؤس دکھائی دیا جس کے برآمدے میں دریائے سوات کے ایک پھیلے ہوئے منظر کے سامنے بیٹھ کر تاریخ دان ٹائن بی نے بٹوین آکس اینڈ جمنا کے چند باب تحریر کیے تھے۔ ذرا آگے بائیں طرف ایک وسیع قبرستان تھا اور اس کی سنگی سلیٹی کبوتروں پر وہی نقش اور بیلیں تھیں جو گندارا عہد میں بدھ کے گرد تراشی جاتی تھیں۔ ایک بڑی چٹان کو سامنے پا کر کار اس سے بچ کر نکلتی تھی تو پاپولر کے درختوں والی سیدھی سڑک سامنے آ جاتی تھی۔ کئی کلومیٹر تک بے برگ شاخیں آسمان کی نیلاہٹ میں الگ الگ دکھائی دیتی تھیں اور وہ آپس میں ملتی دکھائی دیتی تھیں۔ دائیں طرف آلوچے کے سلیٹی جنگلوں کے ذخیرے تھے۔ کالیے نے ڈاکٹر کی شادی کی خوشی میں سردی میں ٹھٹرتے سرخ ناکوں اور سفید چہروں والے سب بچوں سے ان کے نرگس کے گچھے خرید کر پیٹرول کی پچھلی نشست پر پھینک دیے تھے اور اب ہیٹر کی گرمی ان کی مہک کو تیز کر رہی تھی۔ اس نے وے سائڈ ہوٹل کے چھپروں تلے آ کر اپنے برادر عزیز کو بھی لیکٹ کر لیا تھا اور اب برادر عزیز نرگس کے گچھوں میں استراحت فرما رہا تھا، اور جب کبھی کوئی ہلکا سا دھچکا لگتا تو وہ ایک بلند چاؤں کر کے پھر آنکھیں موند لیتا۔ چک درہ پل کے چوک میں ہمیشہ رونق ہوتی تھی، خاص طور پر متعدد اخبار بیچنے والے بٹ خیلا سے آتی ہوئی کاروں کے آگے کھڑے ہو جاتے۔ مشاہد نے ایک اردو اور ایک انگریزی اخبار خریدا اور ہیڈ لائٹس پر نظر ڈالے بغیر انہیں پچھلی نشست پر پھینک دیا۔ اخبار کتورے کے چھوٹے سے سانس کے ساتھ اوپر نیچے ہوتے پیٹ پر قدرے زور سے لگے اور اس نے ایک لمبی چاؤں کے بعد مشاہد کو ناراض نظروں سے دیکھا۔ اب اگلی نشست پر مشاہد اور کالیا تھے اور پچھلی نشست پر نرگس کے پھولوں کے گچھے
2 اخبار اور 1 عدد کتورا تھا۔ چک درہ پل سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں پاپولر ختم ہو رہے تھے، وہاں سے دائیں جانب ایک راستہ تھانے کو جا رہا تھا، اور اگر آپ کی منزل مینگورہ تھی تو پھر آپ مڑتے نہیں تھے، سیدھے چلے جاتے تھے۔ تھانہ ایک بارونق قصبے کا نام تھا، اور اس کے مرکزی چوک میں جب یہ کاریں داخل ہوئیں تو متعدد خان صاحب اپنی پگڑیاں اور شلواریں سنبھالتے ہوئے، اپنے آپ کو کیچڑ سے بچاتے ہوئے خشمگین نظروں سے ان غیر ملکیوں کو دیکھنے لگے۔ تھانے سے باہر آنے پر منظر میں ایک حیرت انگیز وسعت پیدا ہوئی۔ کھیت اور پہاڑیاں دور ہوتے گئے اور ان میں بے شمار دھوپ پھیلتی گئی۔ یہاں خنکی بہت تھی۔ پچھلی نشست سے آتی ہوئی نرگس کی مہک بھی تیز ہو گئی، اور پہاڑیوں میں کہیں کہیں مائکا والا کوئی پتھر لشک کر الگ ہوتا تھا اور پھر گم ہو جاتا تھا۔ مشاہدی کالیے نے سڑک سے نظر ہٹا کر اسے غور سے دیکھا۔ رات وے سائڈ ہوٹل کے پچھواڑے میں آلوچے کا جو درخت تھا اور اس کی سوکھی ہوئی ٹہنیوں میں جو سفید دھبے سے دکھائی دیتے تھے، کیا وہ واقعی ہمارے دیکھتے دیکھتے کھل گئے تھے اور ان کی روشنی سے دریا کے پانی پر لشکتے سائے پڑتے تھے، یا میرا وہم تھا؟ اگر یہ وہم تھا تو ہم سب کا تھا، لیکن یہ پہنیا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ڈر گیا تھا۔ وہ آلوچے کا درخت ویسے کا ویسے ہی خالم خالی کھڑا ہے، بس سفید دھبے ہیں جو 3-4 ہفتوں کے بعد کی حدت سے شگوفوں میں بدلیں گے۔ یہ کیا ہے مشاہدی؟ یہ ہم ہیں۔ تو یہ پہنیا ہم ہیں؟ کالیے نے نہ سمجھتے ہوئے بھی دانش مندی سے سر ہلایا۔ آج تم اتنی سویرے اٹھ کر کدھر چلے گئے تھے؟ میری نیند خراب کر دی۔ میں؟ تم نے آج صبح ڈاکٹر کو دیکھا ہے؟ ہاں۔ کوئی فرق نظر آیا؟ مشاہد نے تیوری چڑھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جناب عالی، میں نے کل آتے ہی ڈاکٹر ارشد کے سفید بالوں کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھ لیا تھا۔ یارا، جس منڈے کا بیاہ ہو وہ چٹا چاٹا لے کر تو دلہن کو لینے نہیں جاتا۔ چنانچہ میں آج صبح ڈاکٹر کے کمرے میں گیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ میں اس کا پہنیا گریٹ ڈپارچر چرانے آیا ہوں، لیکن میں گیا تھا اس کے بال ڈائی کرنے۔ کمال ہے، تم نے نوٹ ہی نہیں کیا۔ ڈاکٹر تو بال رنگ کے بالکل پوپٹ لگ رہا ہے۔ کیا لگ رہا ہے؟ پوپٹ۔ کالیا آج خاص طور پر ڈاکٹر کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ پچھلی شب اس نے اس کے عقیدے پر جو اعتراض کیے تھے اس کی کسر پوری ہوئے۔ نل کتنی دور ہے؟ بس 15-20 منٹ۔ کالیے نے سڑک کی سیدھ میں انگلی اٹھائی۔ ان پہاڑیوں کے دامن میں ہے۔ اوپر بلندی پر کافر کوٹ کے کھنڈر ہیں، اور ادھر دائیں طرف جو پہاڑ ہیں اس کی دوسری جانب نوگرام کا ویران قلعہ اور بدھ عبادت گاہیں ہیں۔ سکندر اعظم نوگرام کے راستے دوسری جانب اترا تھا، اور دوسری جانب نوگرام سے ہنڈ کا قصبہ دکھائی دیتا ہے جہاں سے سکندر نے دریائے سندھ عبور کیا تھا۔ کبھی چلیں گے ادھر۔ عبور تم بھی رکھتے ہو تاریخ پر؟ مشاہد متاثر ہو کر مسکرایا۔ پت پینڈو اینٹیک ڈیلر کو اگر تاریخ کا نہیں پتہ تو وہ تاریخی نوادرات کو کیسے پہچانے گا؟ مجھے ان علاقوں کی اصلی تاریخ کا پتہ ہے۔ تاریخ نقلی بھی ہوتی ہے؟ ہاں، جو ہم نے اپنے خود ساختہ نظریے یا مذہب کے حوالے سے بنائی ہوتی ہے، جو ہمارے نصاب میں ہوتی ہے، جس میں صرف ہم ہی ہم ہوتے ہیں، اور ہر صفحے پر ہم زندہ باد لکھا ہوتا ہے، اور ہم اسی زندہ باد زوم میں مبتلا رہتے ہیں، اور جب ایک دن اصلی تاریخ سامنے آتی ہے تو ہم چکرا جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے اسی کو تاریخ کی جبریت کہتے ہیں۔ پتہ نہیں۔ مشاہد ایک مرتبہ پھر کالیے کے تجزیے سے متاثر ہوا اور مسکرایا۔ ان کی نسان سب سے آگے تھی۔ پچھلی کار میں ڈاکٹر ارشد اور اس کے 3 کولیگ تھے۔ ان سے پچھلی 2 کاروں میں چند دور پار کی رشتہ دار خواتین تھیں جنہیں صرف اس لیے بلایا گیا تھا کہ خواتین کی نمائندگی کے لیے ان کی موجودگی ضروری تھی، ورنہ ڈاکٹر ان کو ٹھیک طرح سے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اس نے کسی بھی قریبی عزیز کو اپنی شادی کا دعوت نامہ نہیں بھیجا تھا۔ ان پہاڑیوں میں سے ایک مرتبہ ایک چرواہے کو سونے کے پرندے ملے تھے۔ پتہ نہیں
کس عہد کے تھے؟ اس پہنیا نے تھانے کے ایک سنیارے کو سونے کے داموں بیچ دیے اور رقم سے 5 گدھے خرید لیے۔ پہنیا سونے کے پرندے میرے پاس لے آتا تو میں اسے اسلام آباد کے بلو ایریے میں 5 پلازے خرید دیتا۔ ادھر بھی گندارا ہے، ادھر ہی تو ہے، تم دیکھنا تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ میں کتنی بار آ چکا ہوں اور بعض اوقات تو بڑا ریئر پیس مل جاتا ہے۔ پہاڑی کے دامن میں ایک پتھریلے اور سمٹے ہوئے قصبے کے آثار نظر آئے، جیسے وہ تھانہ سے لے کر یہاں تک لینڈسکیپ سے خوفزدہ ہو کر پہاڑی کی گود میں جا چھپا ہو۔ تنگ سڑک کے گرد پتھریلی دیواریں بلند ہو گئی۔ 1-2 مکان بھی نظر آئے جن کے صحنوں میں خالی ہاتھ درخت تھے۔ پھر ایک قبرستان آیا اور سڑک کچے پکے مکانوں میں گھر کر یکدم اوپر اٹھ گئی اور کالیے کو پھرتی سے گیر نیچے لانا پڑا۔ چڑھائی کے بعد ایک چوک نما جگہ آئی جس میں گڈی کاغذ کی چند جھنڈیاں سرد ہوا سے پھڑپڑا رہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر شخص جس کی ایک آنکھ میں کوئی نقص تھا بار بار اپنی پگڑی سنبھالتا ایک بے چارگی کی مسکراہٹ کے ساتھ کاروں کے قریب آیا اور ہر کار میں جھانکتے ہوئے بالآخر جب اسے ڈاکٹر ارشد کا چہرہ نظر آیا تو اس نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اسے پشتو میں کچھ کہا۔ ڈاکٹر ارشد کار سے اترا اور کچھ لا تعلقی سے ادھیڑ عمر شخص سے گلے ملا۔ اس نے انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ نل کی ٹیڑھی میڑھی گلیوں میں نالیوں کو پھلانگتے وہ ایک کچے گھر کے صحن میں داخل ہوئے۔ صحن میں ابھی تک پچھلی بارشوں کا کیچڑ موجود تھا۔ اس کے برابر میں ایک ٹوٹے ہوئے چھپر تلے ایک گائے ناکافی چارے پر جھکی ہوئی تھی۔ بالکل سامنے ایک اور چھپر تھا جس کے کچے اور گیلے فرش پر دریاں بچھا کر بارات کے بیٹھنے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ادھیڑ عمر شخص کے چند رشتہ داروں نے انہیں پہلے تو پٹھانوں کی خاص غسیلی نگاہوں سے دیکھا اور پھر چائے اور مٹھائی کے ساتھ ان کی توازے کی۔ پھر وہ بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ بہت سارے معاملات تھے جو طے ہو رہے تھے اور لڑکی کا باپ گل خان جو اب اتنا ادھیڑ عمر نہیں دکھائی دے رہا تھا، پھرتی سے مختلف کوٹڑیوں کے اندر جا رہا تھا اور پھر باہر آ کر اپنی غسیلی نگاہوں والے رشتہ داروں سے مشورے کر رہا تھا۔ کالیہ مشاہد کے کان کے قریب ہوا، آ جا، اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ مشاہد بھی گلی میں آ گیا۔ آ تجھے سیر کراتے ہیں۔ کالیہ نے اپنے اکڑے ہوئے بدن کو انگڑائیاں لیتے ہوئے نارمل کرنے کی سعی کی۔ پہلے روزی کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں بھی کنیکشن ہے؟ مشاہد نے پوچھا۔ اسلام آباد میں کالیہ ہر دوسری ذرا مٹک کر چلنے والی خاتون سے آگاہ تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہ بھی کنیکشن ہے۔ ہاں، اور کیا کنیکشن ہے؟ وہ ایک اور اسی طرح کے صحن میں داخل ہوئے جس طرح کے صحن میں سے وہ نکل کر آئے تھے۔